ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے
تو ان کا بھلا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ آج ہم حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ کون تھے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور کیا سٹرگل رہی آپ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس عظیم مقام و مرتبے سے نوازا، انشاءاللہ الکریم یہ باتیں آج ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہیں گی۔ آئیے ابھی عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور تیرے صدقے تیرے کرم نے کری، تیرے صدقے تیرے کرم نے کری، مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے، مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میم سے دوا ہو کر، میم سے
مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ان کی رحمت فقط ہم پر، ان کی رحمت لگی فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے۔ آسیوں رب سے ملنے کو، سے ملنے کو نقش چاہے بلال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، اور تیرا کمر جاتا تیرا اعجاز کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے، اور تجھ پہ قربان سب حسین و جمیل، تم میں ایسا جمال رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، حضور کی شان پر، حضور کی رفعت پر اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری ادام ذلہ مدنی، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جلوہ فرمائے۔ رکن شورا سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ کون تھے یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ کہاں سے ان کا تعلق تھا؟ ان کا تعارف کیا تھا؟ ارشاد فرمائے۔ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، اور ایک انصاری قبیلے کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے زندگی پھر کوفہ کے اندر ہی گزاری۔ ان کے خاندان میں جو ان کے جد امجد ہیں حضرت سعد بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری ہیں، اور یہ غزوہ احد ہوا تو اس وقت یہ کم سن تھے، بلکہ غزوہ خندق میں بھی آپ کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن بڑی جو ہے وہ بے جگری کے ساتھ لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس طرح متحرک دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا،
اور آپ کے سر پر اور آپ کی پیشانی پر ہاتھ بھی پھیرا اور دعا بھی دی۔ حضرت ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مس کیا تھا، چھوا تھا، اس کا فیضان اب تو اس طرح اس انصاری قبیلے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور بعض میں ہے کہ یہ بھی زندہ تھے، لیکن بہرحال غربت بہت تھی، اور آپ کے والد اور والدہ جو ہیں وہ گھر میں بعض دفعہ فاقہ بھی ہو جاتا تھا، تو آپ کو بچپن میں ہی ایک دھوبی کے ہاں جو ہے وہ بھیجا گیا۔ لیکن جو ہے وہ آپ دھوبی کے ہاں جاتے بھی تھے، لیکن ایک دن کیا دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، تو آپ اس درس میں شرکت کرنے لگے، آپ کو بڑا لطف آتا تھا، آپ کا دل جو ہے وہ مائل ہو جاتا تھا پڑھنے کی طرف، علم حاصل کرنے کی طرف۔ تو ایک دن والدہ نے پوچھ لیا کہ ہاں دھوبی والا کام کیسا ہے، کیسا سیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کرتا ہوں۔ اب یہ بڑا فورس کیا کہ آپ دھوبی والا کام نہیں سیکھیں گے تو ہمارے گھر کے حالات کیسے بہتر ہوں گے، لیکن جو ہے وہ آپ نے کہا نہیں ماں جی، مجھے تو علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ یہ اپنے اس ارادے سے رکنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا چلے میں تیرے استاد سے جا کے یہ بات کرتی ہوں، انہوں نے کیا کر دیا تم پر۔ تو اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ ہم غریب لوگ ہیں، آپ نے اس پر کیا کر دیا ہے کہ یہ آپ ہی کے پاس آتا ہے، دھوبی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ دیسی گھی سے بنا ہوا حلوہ اور بہترین فلودہ کھائے گا۔ ماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ ہمارے لیے ہمیں تو سوکھی روٹی کھانے کو نہیں ملتی، اور آپ جو ہے فلودوں کی بات کر رہے ہیں، اور جناب دیسی جو ہے وہ دیسی گھی سے بنے ہوئے حلوے کی بات کر رہے ہیں، باداموں کے حلوے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بہرحال کہا کہ نہیں، اس بچے کو پڑھنے دیں، اس کی کفالت میں کر لیتا ہوں۔ اور خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب مجھ پر اتنے مہربان تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ مجھے ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ رقم اپنے پاس رکھ لیں، جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے کریں۔ جب میں نے اسے گنا تو وہ 100 دراہم تھے، اور پھر جو ہے وہ جب یہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوئے تو مجھے ایک اور تھیلی دے دی۔ اور پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست تھی کہ جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتے تو آپ پھر عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو یوں جو آپ کی مالی کفالت ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کی، اور آپ نے وہ آپ کے اندر جو جوہر چھپا ہوا تھا، جو صلاحیت چھپی ہوئی تھی، اس کو پہچان گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے امام بن جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بھی استاذ ہیں، حضرت امام قاضی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ بہرحال آپ کا زیادہ جو عرصہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی گزرا، اور پھر امام صاحب نے جو ہے وہ آپ کو علم کے وہ جو ہے وہ ایسا علم پلا دیا آپ کو کہ ایک وقت آیا کہ پھر آپ کو جتنا علم تھا اس وقت جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، اتنا بڑا قاضی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو شوق تھا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم دینے کا، ڈیلیور کرنے کا جو انداز تھا، یہ جب دونوں چیزیں مل گئیں تو پھر اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، اور آپ علم کے بہت بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس میں سیکھنے کا ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں دل لگا کر کام کرنا چاہیے، اور مکمل توجہ اس کو دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی علم کی جانب راغب کرنا چاہیے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، وہ میں نے واقعہ جو ہے مکمل نہ ہوا، کہ جب ہارون الرشید نے دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت میں جو ہے بہترین فلودہ بھی تیار کروایا اور باداموں کا دیسی گھی کا حلوہ بھی تیار کیا، اور کہنے لگے کہ امام صاحب نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے جی۔ تو خلیفہ کہنے لگے کہ امام صاحب یہ میں نے آپ کے لیے اسپیشل بنوایا، یہ روز روز نہیں بنتا، اس پر بھی ذرا نظر فرمائیں۔ تو آپ مسکرائے جا رہے تھے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے، اتنی اچھی میں نے دعوت کا اہتمام کیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، کہ آپ کو پسند نہیں آیا، یا آپ کے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے مطابق یہ چیز نہیں بنی، یا آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟
تو آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امام صاحب والا سارا واقعہ سنایا کہ میرے بچپن کا یہ واقعہ ہے. تو بادشاہ نے بڑی زبردست بات کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کی آنکھ سے وہ دیکھ لیا جو ہم سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. تو واقعی بات یہی ہے کہ آپ کی یہ فراست کی جو نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ امام ابو یوسف جو ہے اتنے بڑے درجے پر فائز ہوں گے کہ یہ سلطنت عباسیہ کے اندر جو ہے پوری سلطنت عباسیہ کے قاضی ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ آپ کی یوں دعوت کا اہتمام ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو علم کی وجہ سے وہ مرتبہ عطا فرمائے گا جو پھر اس سلطنت کے اندر کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر اب جو آپ کی گفتگو سے میں نے ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ میں سوچ رہا ہوں جس پر ہم مزید گفتگو کریں، کسی کی کفالت کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور جس کو کسی کی کفالت کی ذمہ داری مل جائے اس کا رویہ اور انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی بات کرنی. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. معاشرے کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بھی ایک المیہ کہیں یا کیا سبھی میں بعض دفعہ نہیں آتا کہ جن کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کے پاس بعض دفعہ وسائل نہیں ہوتے، اور جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہوتا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ جن کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور وسائل نہیں ہے تو ان کی ہمیں کفالت کرنی چاہیے، اور کفالت جو ہے وہ ان پر احسان جو ہے وہ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، مجھے یہ مالی استطاعت مجھے حاصل ہے، مالی طور پر میں مضبوط ہوں، تو میں طلبہ کی جو ہے وہ کفالت کروں. اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ کہ جو علم کو عام کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور کفالت بھی کرتے ہیں. تو واقعی ہمیں کفالت کرنی چاہیے، اور پھر جس کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کا انداز بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب کبھی وہ رقم لینے کے لیے آئے اور تعاون لینے کے لیے آئے تو ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ اس کے ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جائیں، بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ایسے لوگ موجود ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سلمان بھائی جن کی مدد کی جاتی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سخت ضرورت ہوتی ہے تب ہی سوال کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ضرورت ہو نہ ہو ان کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ جو مدد کر رہا ہے وہ کھلے دل سے مدد کرے، اور جو مدد لے رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ جتنی اس کو مدد حاجت ہے وہ اتنی لے، برڈن نہ بنے. میں ایک اسلامی بھائی کو ہی جانتا ہوں، ضرورت مند بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی ان کا تعاون بھی کرتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ محسوس کیا کہ وہ بڑے خوددار ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی لیتے ہیں، بلکہ ان کی ایک شخص نے جو ہے وہ مدد کر دی، ان کو ایک چھوٹا سا کاروبار کے لیے رقم دے دی. تو بلکہ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ یوں میں نے کاروبار تو شروع کیا ہے چھوٹا سا، لیکن اس میں یہ دشواری آ رہی ہے. پیسے نہیں مانگے، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ رقم دے دی کہ یہ تم رقم لے لو اور جو تمہاری دشواری ہے وہ دور ہو جائے گی. اور پھر بعد میں ان سے پوچھا بھی کہ اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ان کا ایک انداز اچھا ہے، حالانکہ وہ غریب ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی میرا سلسلہ جو ہے وہ درست چل رہا ہے. بلکہ جو ہے وہ انہیں ایک دفعہ کہیں سفر کرنا تھا، ان کو ضرورت تھی، اور جو ہے وہ پھر انہی کے پاس گئے. تو اب ان کے پاس جا کے کہنے لگے کہ مجھے قرض دے دیں، اور جو ہے انہوں نے قرض بھی انہیں دے دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس کی ادائیگی کروں گا، لیکن ادائیگی تھوڑی تھوڑی کروں گا. جو قرض دینے والے ان کا ذہن تو نہیں تھا واپس لینے کا، لیکن پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے برکت والے پیسے ہیں، مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس لے لینے چاہیے. تو یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ بڑے خوددار بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں خوددار ہونا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں، اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دل سے دے اور دل کھول کر دے. اللہ پاک نے دیا ہے جس کو، تو اسے چاہیے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور احسان نہ سمجھے بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں. اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ مجھے مدد کرنے والا بنایا ہے. یا مرحبا، بہت خوبصورت بات ہے سر. میں ایک آپ کے اس حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہم نے جو ایک موضوع عنوان لیا ہے، میں اس کو ایک براڈر وے کے اندر جو ہے وہ سوچ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کی مختلف جہات پر
جو ہے وہ بات کر لیں. پھر حضرت امام یوسف پر بھی ہم ابراہیم بھائی سے بھی عدنان چشتی بھائی سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جن کی سرب انسان کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یوں بولیے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ان کا رہنا سہنا کھانا پینا، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری برادری کے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب بھائی کے بچوں کی ذمہ داری کیا ہے یہ اٹھا لی، ٹھیک ہے جی. خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں کی ذمہ داری کیا ہے، کفالت کی ذمہ داری بندے نے اپنے ذمہ جو ہے وہ لے لی. یہ ایک تو یہ ہے. اور دوسرا وہ طلباء کرام جو دین کا علم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، جامعات المدینہ میں مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، عاشقان رسول کے جامعات ہیں وہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا بھی لوگ جو ہے ہم نے انداز دیکھا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری اپنی جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. بھی جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا آٹا ہے یہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو ہے وہ آٹا فراہم کریں گے. کسی کا گوشت کا کام ہے، ان کا ذہن بنا، اللہ کریم نے مہربانی فرما رکھی ہے، ہمارا نظام جب بڑا اچھا چل رہا ہے تو ہم کیا ہے مثال کے طور پر ایک ہفتے میں ایک جانور جو ہے وہ ہم کیا کریں گے مدرسے میں دے دیں گے. بڑا جانور جیسے مثال کے طور پر وہ دے دیا، مدرسے کے بچے کیا ہیں یہ گوشت کھائیں، یا یوں سلسلہ کار بھئی گوشت کی ذمہ داری کیا ہے ہماری ہے. کسی کا آڑھت ہے، سبزی کا کام ہے، اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے، جیسے ارائی برادری ہے ہماری، ان کو اللہ کریم نے بڑا اس حوالے سے نواز رکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سبزی کے یوں بولیے کہ کام ہوتے ہیں. ان کا ذہن بنتا ہے یار ہم اللہ ہمیں نواز رہا ہے، ہم تو اپنا بیج جو ہے وہ زمین میں پھینک کے آ جاتے ہیں. زمین میں پھینک ہی دیا نا جی، بیج زمین میں ڈال دیا، کیا ہے پھینک دیا. اسی زمین میں اگر کیڑے کھا جائیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن وہ کریم ہے تھوڑا سا بیج ڈالتے ہیں اور وہ زیادہ ساری سبزی ہمیں کیا ہے عطا فرماتا ہے. جو مالک عطا کر رہا ہے عشر بھی دینا ہے، جو واجب ہے وہ دینا ہے، ساتھ میں اور بھی کیا کریں اسے بھی ہم ایڈ کریں، یہ بھی ہم اللہ کے نام پر جو ہے وہ دے دیں. یوں ایک ذہن بنتا ہے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جب بریک لگانے کی باری آتی ہے تو بریک سب سے پہلے یہیں پر لگتا ہے. یعنی جب انسان کے حالات تھوڑے ڈگمگاتے ہیں تو اس کو جب خرچہ ریڈیوس کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی کر. میں ایک عاشق رسول کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، ان کی جو ہے نا وہ کار کے اندر، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ ہم نے جب بریک لگانی ہوتی ہے، خرچہ ریڈیوس کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے وہاں لگاتے ہیں جو اللہ کے نام پر جو ہے وہ جا رہا ہے. جیسے یوں جا رہا ہے مدرسہ جامعہ میں جا رہا ہے، ادھر لگا لیں گے. اپنے جو ہے وہ کوئی عزیز ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ادھر بریک لگائیں. کیا ہے بھئی حالات خراب ہو گئے ہیں، اپنی لیوش زندگی کیا ہے ویسی کی ویسی ہے، اپنے خرچے باقی سارے کیا ہیں ویسے کے ویسے. تو یہ ایک ارشاد فرمائیں کہ ہم جو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا اور بریک لگانا ہو تو ہم اس کے حوالے سے کیا ذہن بنائیں، کیا فرماتے ہیں آپ نے جو شروع میں گفتگو فرمائی کہ بعض ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمے ہوتی ہے. جی. اس میں تو ایک شرعی مسئلہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی کفالت ہم پر اب لازم ہو گئی ہے، جی. ان کی کفالت کرنا تو ہم پر واجب ہے، وہ تو ہمیں ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے تو بالکل جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی کفالت کرنی ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ معاشرتی طور پر بھی اپنا فرض جانتے ہیں، لوگ لازم جانتے ہیں، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے. تو بالکل ان کی کفالت تو کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہم ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مقیم طلبہ موجود ہیں، اس میں جو ہے وہ لوگ اجناس کے ساتھ بھی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل دل کھول کر کرنا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ جب کبھی کوئی تھوڑے گردش کے ایام آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے جو اخراجات کر رہے ہیں، جو واجبی اخراجات ہیں وہ تو ظاہر ہونے ہی ہونے ہیں، اور جن اخراجات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم ان اخراجات کو کنٹرول کریں، اور اللہ کی راہ میں ہم جو دینے کا سلسلہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں وہ استقامت کے ساتھ کرتے رہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، الاستقامت و فوق الکرامت، کہ جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے ہی بڑھ کر ہوتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے والے اخراجات کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے بجائے جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں جن پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، ہوٹلنگ ہے، تو اور اس طرح کی جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ کنٹرول کریں. اور اللہ کی راہ میں جو دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم جاری رکھیں، کہ یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ جو نیکی کا کام ایک دفعہ شروع کر دیا ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. یا مرحبا.
تو کفالت کرنا جن کی یہ ذمہ داری لگے ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ جاری رکھیں. آپ کو خرچہ ریڈیوس کرنا ہے تو اپنے جو ہمارے معاملات ہیں جیسے ڈاکٹر شعیب نے فرمایا اس کو ریڈیوس کریں. اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی, میرے دل کو بات لگی. انہوں نے کہا کہ ہم ادھار لے کر کے اپنی ضروریات تو پوری کر لیتے ہیں, کبھی ہم نے یوں بھی کیا ہے کہ ادھار لے کے 10 روپے اللہ کے نام پر جو ہے وہ دے دیں, میرے پاس تو نہیں ہے چلو یوں ہی کر لیں. بات تو ایک قابل غور اور قابل قدر ہے, اگرچہ یہ لازم نہیں ہے یوں کرنا اور یوں اس طرح وہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے اپنی جگہ پر اہمیت جو رکھتی ہے سو رکھتی ہے, تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. سر میں ایک اور پوائنٹ بھی لے لوں پھر ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. گھر کی اسلامی بہنیں کفالت, جیسے بھائی کے بچے ہیں اب ان کی کفالت کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب آ گئے, تو اب یہ جو گھر کی اسلامی بہنیں ہیں ان کا کیا انداز ہونا چاہیے, یہ کیا سمجھیں بوجھ سمجھیں, ٹھیک ہے, یا کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں, کیا مصیبت جو ہے نا وہ پڑ گئی ہے ان کو, اب ان کا بھی کرنا پڑے گا, ہمارے تو اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو گئے, اب ساتھ میں یہ بلائیں جو ہیں وہ الگ سے آ گئی ہیں معاذ اللہ. اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی باتیں, اور کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے تو گفتگو کی بات کی ہے, گفتگو کرنا تو بہت بڑی بات ہے, دل میں بھی اس طرح کی بات نہیں لانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے تو آپ کو رزق مل رہا ہو. واہ. اگر یہ کفالت کا سلسلہ آپ نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے رزق میں تنگی بھی آ جائے. ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے نہیں ہیں اسلامی بہنیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک جو ہمیں رزق دے رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہو, تو یہ زبان سے تو کہنا دور کی بات ہے, دل میں بھی یہ بات نہیں لانی چاہیے, اور جو ہے وہ سعادت سمجھ کر کے جو ہے وہ ان کی کفالت کرنی چاہیے. اور خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. بعض گھروں کے اندر ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں, بلکہ جو ہے وہ کل ہی ہماری ایک عزیزہ کہہ رہی تھی کہ وہ سنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے. تو میں نے کہا چلیں جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ آپ بھی کوئی رقم لے لیں اور رقم لے کر پھر مجھے ہی دے دی کہ آپ ہی صدقہ و خیرات کر دیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں. تو گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہمارے ہاں عطیات باکس ہوتے ہیں, گھریلو صدقہ باکس کہا جاتا ہے, تو وہ گھر میں رکھ لیں اور اس کے اندر ڈالتے رہیں. ہماری ایک اور عزیزہ کے بارے میں ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہزاروں روپے اسی جو ہے وہ صدقہ باکس کے اندر ڈالتی ہیں. کیا بات, اور رب کی رحمت سے ہمارے گھر بھجوا دیتی ہیں کہ یہ ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ذریعے پھر جو ہے مدنی مرکز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی عادت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ صدقہ و خیرات ہم کریں تاکہ جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں. یا مرحبا. اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے, جنہیں اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو دیں, ہم تو اپنا کون پورا کرتا ہے, ایک سوال ہے, انسان پورا نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھیں, یہ عدنان بھائی, ابراہیم بھائی صاحب قبلہ عدنان شیخ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, یہ سوال کسی نے کیا, اس نے کہا جی کون پورا کر رہا ہے, تو پورا تو اللہ ہی کر سکتا ہے. بے شک. بندہ بولے میں پورا کر رہا ہوں تو بندے کا تو جواب یہی ہے کہ پورا ہو نہیں رہا. آج صبح میں نے جو ہے وہ ابن نگران شورا بغداد رضا تاری بھائی کا ایک جو ہے وہ پیغام دیکھا, جمعے کے حوالے سے تھا وہ. تو اس میں طاقت ان کا کہ بھی دیکھیں ایک بات ہے کہ تنخواہ آئی اور خرچ ہو گئی, ابھی آئی اور کیا ہو گئی, خرچ ہو گئی. کوئی کمیٹی کھلتی ہے تو خرچہ بڑا کیا ہے پہلے ہی ساتھ میں تیار ہوتا ہے. تو انہوں نے اس پر کہا کہ 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک تو کمپلیننگ موڈ ہے کہ بندہ بولے کیا مصیبت ہے یار, ابھی تنخواہ آئی ابھی لگ گئی, کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا رہا. اور ایک یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ضرورت جو ہے وہ جنریٹ ہوئی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسائل بھی کیا ہے ساتھ میں میسر آ گئے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کا کیا کرے, شکر ادا کرے. بڑی پیاری ویڈیو ہے یہ, بغداد بھائی کے سوشل میڈیا پر آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی. آپ یہ غالباً نواز اسلامی کے کسی اس کے اوپر ہے. میں تو پیغام دیکھ کر کے مجھے بہت اچھا لگا اس کا. تو اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. تو ہم اگر بولیں کہ میں پورا کر رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر رہا, یقین مانے اللہ ہی پوری کرتے ہیں. حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ایسے ہی ہے. اگر انسان اپنے آپ پر بھروسہ اور صرف یہ رکھے
کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو زندگی میں یہ چیز جو ہے وہ اسے خود اس کی زبان پر آ جاتی ہے کہ میری یہ سوچ یہ فکر غلط تھی۔ یقیناً رازق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی خالق و مالک ہے۔ بندے کو اسی اعتبار سے جو ہے وہ کوشش اور ایفرٹس کرنی چاہیے، اور جو اللہ تبارک تعالی رزق عطا فرما رہا ہے اس پر راضی رہے گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایک پورا طویل یوں کہہ لیں ایک تفصیلی باب ہے، اور جس نے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، جو اس کا عطا کردہ رزق ہے، جو اس پر راضی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کی کفالت فرماتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جب ہم اپنے آئمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ رزق کے حوالے سے ایک دوسرے کی جو یوں کہہ لیں ضرورت مند ہے حضرت امام ابو یوسف، اور ان کی ضرورت کی کفالت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو مقرر فرمایا، اور آپ نے بھی اتنے خوبصورت انداز میں اس ذمہ داری جو لی تھی اس کو پورا کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے وہ جو پہلی بار آپ نے مجھے 100 درہم کی تھیلی عطا فرمائی تھی نا، کہا کہ یہ خرچ کرو اور جب ختم ہو جائیں تو مجھ سے لے لینا۔ ارشاد فرماتے ہیں کمال فراست ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، میں نے جب تک یہ سلسلہ رہا کبھی میں نے امام اعظم سے سوال نہیں کیا، اور مجال ہے کہ ادھر ختم ہوئے ہوں اور ادھر عطا نہ فرمائے ہوں۔ فرماتے پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا انہیں، یہ تھی آپ کی فکر، سوچ، اور جو کام اپنے ذمے لیا ہے کہ میں نے ان کے گھر والوں سے کہا تھا اس بچے کی کفالت میں کروں گا، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو میری اس زمانے کی ضرورتیں تھیں نا، وہ میں ایک تو انداز زندگی یہ تھا کہ جو یوں کہہ لیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، فرماتے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں آتا جاتا رہا، اور آپ نے وہ جو پاکیزہ مال میں سے مجھے عطا فرماتے تھے، اللہ کریم نے علم کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے اور مال کے دروازے بھی اللہ کریم نے میرے لیے کھول دیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی یہاں وہ استقامت کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی، حضرت امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں اگر استقامت کو دیکھا جائے، وہ زمانہ طالب علمی ہو، وہ آپ کا علم دین حاصل کرنا ہو، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مشائخ ہیں، علماء ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ استفادہ جو کیا ہے وہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر فقیہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر اپنے دوسرے استاد صاحب کے بارے میں حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ان سے بڑا قاضی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ استقامت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں اگر عبادت کا انداز ہو تو وہ بھی استقامت پر ایسا ہے، 200 رکعت نوافل آپ کا معمول تھا روزانہ پڑھنے کا، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ قاضی القضاء کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے اس سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، مصروفیت اتنا بڑا عہدہ مل جانے کے باوجود بھی وہ جو 200 رکعت نوافل والا معمول تھا نا، ارشاد فرماتے وہ ساری زندگی جاری رہا، عہدہ ملنے سے پہلے بھی اور عہدہ ملنے کے بعد بھی۔ اگر اسی طرح استقامت کو دیکھا جائے آپ کی سیرت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کو دیکھا جائے تو آپ طلبہ پر اور ویسے بھی بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو جواد اور سخی کہا گیا ہے، اور آپ کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو خرچ کی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی نا، آپ دیکھیے ایک انداز ابتدائی وہ ہے، اور پھر جب اللہ کریم نے دے دیا ہے نا تو پھر یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو یہ بڑی مشقت سے کمایا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ کیوں دوں، میں اس میں سے صدقہ کیوں کروں، یہ تو میری دن رات کی محنت مشقت کی کمائی ہے۔ نہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز کیا ہے، آپ نے جو وصیت فرمائی تھی نا، فرمایا تھا کہ 1,00,000 درہم اہل مکہ کے لیے، 1,00,000 درہم اہل مدینہ کے لیے، 1,00,000 درہم اہل کوفہ کے لیے، اور 1,00,000 درہم اہل بغداد کے لیے صدقہ کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ اللہ کریم نے اتنا مال عطا فرمایا تھا، اور مال ہے تو پھر خرچ اور اللہ کی راہ میں دینا بھی اسی اعتبار سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ہمیں صدقہ و خیرات کا وہ جو آپ نے بڑی پیاری حدیث پاک بیان کی ہے، اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں، آپ دیکھیں جو دے رہا ہے نا
اللہ کریم اسے برکتیں عطا فرما مل رہا ہے اسے. اور جو یہ اس کو بزرگان دین یوں سمجھاتے ہیں کہ جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے نا تو وہ جاری رہتا ہے کنواں، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے نا تو وہ بند ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اللہ کریم جو آپ کو رزق دے رہا ہے آپ اس کو خرچ کرتے رہیں، تو یہ خرچ کرنے کا ذہن ہونا چاہیے. جمعہ کے دن خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنی چاہیے بندے کو، اور ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر دینا خرچ کرنا اس کو شامل کرنا چاہیے. یا مرحبا، اللہ برکتیں عطا فرمائے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں بڑا اچھا جو ہے وہ پیغام مل رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو میں مینشن کروں اور تھوڑا جو ہے وہ اس کو اور واضح کر دوں. اللہ کریم نے جو بھی مہربانی فرما رکھی ہے، نواز رکھا ہے. پاکستان ایک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اور آپ جہاں جہاں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرما رکھا ہے. آپ کو زمین کی دولت جو ہے وہ عطا فرما رکھی ہے، اور اس سے آپ کو پیداوار مل رہی ہے. تو آپ کے یہاں کے جو جامعۃ المدینہ ہیں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں. اللہ کریم نے اگر جو ہے وہ لائف سٹاک کے حوالے سے نواز رکھا ہے، بعض لوگوں کی بکریاں ہیں 300 400 بکریاں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اسی طرح اور جو ہے وہ بڑے جانور ہیں، گائیں ہیں، تو ان کی بھی جو ہے نا وہ تعداد ہوتی ہے 100 200 300 گائیں ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے اگر نواز رکھا ہے تو یہ اس میں سے اپنا جو ہے نا وہ کچھ حصہ یہ ضرور نکالیں، اور بلکہ اپنے ذمے لے لیں. جس طرح بجلی کا بل ہمارے ذمے ہم لیں لیں یا نہ لیں، ذمے کیا ہے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر بل نہیں دیا تو کیا ہونا ہے اس پہ تبصرے کی زیادہ حاجت ہے نہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بڑی واضح ہوتی ہیں، ان کے اوپر یوں بولیے کہ کمنٹ کرنا کوئی خاص اس کی نیڈ یا ضرورت نہیں. اظہر من الشمس کہا جا سکتا ہے، جو مرضی کہہ لیں، بچہ جانتا ہے، نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے اپنے ذمے لی ہوئی ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذمے لگی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ہم اپنے ذمے لے لیں. مسجد کا جیسے آپ کے قریب ایک مسجد ہے، جس طرح ہمارے گھر کا بل آتا ہے ویسے مسجد میں بل آتا ہے. کیا اللہ کریم نے اگر ہمیں سکت عطا فرمائی ہے، ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے، ہم اپنے ذمے لے لیں بھئی ہم بل کی مد میں کیا ہے اتنے پیسے دیں گے. اسی طرح جو دینی ادارے ہیں، جامعۃ المدینہ کی میں نے بات کی، عاشقان رسول کے جامعات بھی ہیں، تو آپ جو ہے وہ جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے بچے پڑھتے ہیں تو اس کا بل بھی، بجلی استعمال ہوتی ہے تو بل آتا ہی ہے. جہاں گیس استعمال ہو رہی ہے وہاں کیا ہے گیس کا بل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں بلکہ کاش کہ میں ابھی آپ کو دکھا پاتا، ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ رب العالمین جامعۃ المدینہ بھی ہیں، جامعۃ المدینہ بھی ہے، تو اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا بنتا ہے. اس کے علاوہ اور عاشقان رسول کی تعداد جو کورسز کر رہی ہیں ان کے لیے بھی کھانے کا بندوبست ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو اور مختلف نشستیں ہوتی ہیں تو ان میں بھی جو عاشقان رسول آتے ہیں ان کو بھی کیا ہے کھانا پیش کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں سلنڈروں کی ایک بھرمار ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا چونکہ وے آنے جانے کا یہی بن گیا ہے، تو جب واپس جاتے ہیں یہاں سے تو یہاں اسٹوڈیو سے ہم جب نکلتے ہیں تو وہ ادھر سے گھومتے ہوئے جاتے ہیں. تو سلنڈروں کی کیا ہے ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے اس میں LPG استعمال ہو رہی ہے. ابھی گیس نہیں آ رہی تو کیا ہے سلنڈر، کھانا تو بنانا ہی بنانا ہے. بچوں کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی آج یوں ہو گیا تو اس لیے اب یہ چھٹی ہے آپ کی، ایسا نہیں. تو یہ سارے خرچ کیا ہیں اللہ کی رحمت سے یہ ہو ہی رہے ہیں. تو ہم اس کے اندر بھی کیا ہے اپنا کنٹریبیوشن کریں. بعض اوقات اجناس دینا آسان ہوتا ہے، رقم دینا کچھ مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی آپ کا جی چاہ رہا ہے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ کیا کریں ضرور ملائیں، اپنے ذمے لے لیں. بھئی میری اتنی حیثیت ہے، میری اتنی طاقت ہے، یہ ہمارا اتنا اس میں حصہ جو ہے وہ ڈال دیں. اللہ کریم مہربانی فرما رہا ہے جناب. صبح صبح سبزی جو ہے نا وہ بوریوں کی بوریاں ٹرالی بھر کے جو ہے وہ جا رہی ہے جناب، منڈی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹرالی میں سے کوئی ایک بوری اتارے، آلووں کی بوری ایک اتار کے مطلب ادھر جامعۃ المدینہ میں دیتے ہوئے جائیں. بھئی یہ سب سے پہلے اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں. اشر تو جو دینا ہے سو دینا ہی دینا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بچے جناب کیا ہے اللہ کریم نے مہربانی فرمائے رکھی ہے. اور بھی اچھا منافع ہو گیا تو ساتھ میں کیا کریں، ایک بڑا جانور بھی جو ہے وہ لے دیں ساتھ میں، بچوں کو جو آلو گوشت بنا کے بچوں کو کھلائیں. سبحان اللہ. یہ بھی بچے علم دین جو ہے حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نیکی کرنا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. یا چاول، مثال کے طور پر چاول کی فصل ہے، لے کے جا رہے ہیں جناب، ٹرالی بھر کے جا رہی ہے جناب، منجی کی ٹرالی بھری ہوئی ہے، تو بوری ایک اتار کے اللہ کے نام پر جو سب سے پہلے ہم جامعۃ المدینہ میں جو ہے جی دے رہے ہیں اس کو. بچے جو کیا ہے جی ساتھ میں ایک جانور بھی دے رہے ہیں ساتھ میں، بچوں کو کیا ہے گوشت کا پلاؤ بنا کے جو ہے وہ کھلایا جائے. سبحان اللہ. تو یہ اچھا لگ رہا ہے سن کے بھی. کریں گے تو کرنے کے بعد جب اللہ کے نام پر یہ کرنا ہے
تو اس کے بعد جو آپ کو دل کے اندر ایک کیفیت محسوس ہونی ہے نا، اللہ کریم کی رحمت کا جو ایک فیض جو ہے وہ آتا ہوا محسوس ہونا ہے، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے نام پر یوں خرچ کریں، اور کسی کی کفالت کی ذمہ داری اگر ہمیں مل گئی ہے تو اس کو اپنے اوپر مصیبت یا بوجھ ہرگز نہ جانے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سعادتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، اور اسی چیز کا نیگیٹو یوز یہ بندے کو بدبختیوں کے یوں بولیں تحت الثری پہ پہنچا سکتا ہے۔ سو اٹس ڈیپینڈ آن اس، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر کے، یعنی کسی یتیم کی اگر ہمارے ذمہ کفالت آ گئی ہے تو ہم اس کو اچھے انداز میں اس کی کفالت کر کے بلندیوں سعادتوں کی معراج کو حاصل کرتے ہیں، یا اس کی دل آزاریاں کر کے، اس کو پریشان کر کے، اس کو ٹیز کر کے، اس کو ذلیل کر کے اپنے لیے بدبختیوں کا تخت الثری اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ سو اٹس ڈیپینڈ آن اس، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو سمجھدار اور ایک زیرک اور ایک اچھا آدمی جو ہے وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ آسمان علم کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں، آپ کی علمی شان و شوکت کیسی تھی، اس حوالے سے مولانا ابراہیم مدنی صاحب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ جی حضور۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو علمی مقام ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں پنہاں تھیں انہیں جانا، پہچانا، اور پھر جو ہے وہ ان کی نہ صرف علمی کفالت بلکہ ان کی معاشی کفالت میں بھی جو ہے وہ ان کا پورا بیڑا آپ نے اٹھا لیا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باصلاحیت لوگوں کو آگے لاتے تھے، اور ہمیں بھی یہ جو ہے وہ اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جو باصلاحیت افراد کو ہم جہاں تک آگے لا سکتے ہیں ان کو آگے لائیں۔ بسا اوقات ایک ایسے فرد کو جو ہے وہ اس کی کفالت اور اس کی ذمہ داری لے لینا وہ اتنے بڑے مقام پر چلا جاتا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی پاک کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اصحاب صفا کے جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ختم کر کے علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، تو ان کی ساری کفالت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لے لی تھی۔ پھر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی سیرت کے پہلو کو لے کر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اندر جو پنہا صلاحیتیں تھیں ان کو پہچانا کہ یہ باصلاحیت بھی ہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور کل کو یہ ایک بڑے امام بنیں گے۔ اس تعلق سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکمل کفالت اور ان کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے بعد ان کا علمی جو شان شوکت تھی وہ اتنی کھل کر جو ہے وہ قوم کے سامنے آئی کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جو ہے وہ قاضی القضاء بھی بنے اور چیف جسٹس بھی بنے، اور پھر بغداد اور اس کے اطراف اور جتنی بھی سلطنت عباسیہ تھی، 3 ادوار تھے سلطنت عباسیہ کے جس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو علمی شان و شوکت کا ڈنکا تھا وہ بجتا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ حوالے سے تو آپ معروف ہیں ہی، لیکن علم حدیث کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا مقام ہے۔ امام ابن عبد البر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حافظ الحدیث تھے، اور حافظ الحدیث کی تعریف یہ ہے کہ جسے 1,00,000 حدیثیں متناً اور راویوں کے مکمل حالات کے ساتھ جو ہے وہ مکمل یاد ہوں، اس کے علم میں ہوں، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کی جو علمی شان و شوکت ہے نہ صرف فقہ کے حوالے سے بلکہ علم حدیث کے حوالے سے بھی آپ ایک بہت بڑے امام تھے۔ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو علمی محافل لگتی تھیں تو اس کے 2 طریقے ہوتے تھے۔ جو شیوخ الحدیث تھے وہ حدیث پاک کی املا کرواتے تھے، اور جو فقہ پڑھانے والے شیوخ ہوتے تھے وہ درس فقہ کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مجلس علم ہوتی تھی وہ مجمع البحرین تھی، یعنی آپ جو ہے وہ صرف اور صرف حدیث پاک کا درس یا خالی فقہ کا درس نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا۔ حضرت علی مدائنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مجلس علم میں حاضر ہوا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ آپ 10 حدیثیں بیان کرتے، اور صرف اس پر جو ہے وہ آپ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد ان سے اخذ شدہ جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ بیان کرتے تھے۔
یعنی صرف حدیث پاک بیان کر دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ علم حدیث آگے پہنچ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آگے پہنچ رہے ہیں. نہ صرف یہ بھی بہت بڑا کام تھا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث یہ کرتے تھے. لیکن امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس کا کمال یہ تھا کہ آپ نہ صرف احادیث بیان کرتے تھے بلکہ ان احادیث سے جو اخذ شدہ فقہی مسائل تھے وہ بھی اپنے شاگردوں کو اور قوم کے جو لوگ آئے ہوئے تھے اس درس کے اندر وہ بھی ان کو جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے علمی مقام، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں ذکر ہے کہ جب آپ کسی مجلس کے اندر، اچھا ہم اس کو بھی دیکھیں کہ عمر کا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہوتا. بس ہمارے بزرگان دین کی ہم نے جو سیرت پڑھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک مجلس میں تو آپ طویل عرصے تک رہے ہی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد بھی آپ نے باقاعدہ علم حدیث جو ہے وہ موطا امام مالک جو ہے وہ آپ نے خود پڑھی بھی، اس کی سماعت بھی کی، پھر اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت بھی کی، وہ علم حدیث کو جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ بیان بھی کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف علم حدیث خود جو ہے وہ حاصل بھی کر رہے ہیں بلکہ اسے قوم کے اندر بیان بھی کر رہے ہیں اور مزید آگے سے آگے جو ہے وہ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان کی سیرت سے یہ سیکھیں کہ ہم علم حدیث اور علم فقہ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جو علمی فیضان ہے اسے ہمیں بھی اللہ کرے کہ برکت حاصل کرنے کا موقع. علم سیکھنے والے بنے. اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور دوسروں کو سکھانے والے بنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. جی کھٹی والا سے سید ساری بات کر رہا ہوں. جب ہمارا اسکول آف ہوتا ہے تو ہم کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری ناظرین بھائی سے گزارش ہے قصیدہ بردہ شریف 2 طرز سے سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. جی محمد بشیر اتاری، جامع مسجد بلال، محلہ عربی یوسی دل والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ہم یہ سلسلہ بڑا شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. ناز خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. وسوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے بہار پھرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ یہ جو بتایا ہے میاں والی کا علاقہ یہاں گئے ہیں؟ نہیں میاں والی نہیں گئے. مدنی قافلے میں بھی نہیں گیا؟ نہیں مدنی قافلے میں بھی نہیں جانا ہوا. میں بھی مدنی قافلے میں تو میں بھی نہیں جا سکا. میں جب مجلس رابطہ بالانوار مشائخ میرے پاس تھی اس وقت میں میاں والی گیا تھا. میاں والی، خوشاب، قائد آباد، ڈورا آباد، وہاں بھچراں. ہاں جی یہ مطلب سارا بولے اس میں بندیال شریف ماشاءاللہ. یہ اب بشیر بھائی بتائیں گے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہیں پر. اچھا میاں والی کے مضافات میں کہیں پر مطلب ہوئی تھی. چلیں بار اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے. جی سے زیادہ بات کر رہی ہوں، میرے لیے مدینے کی دعا فرما دے. ارے واہ بھائی، اللہ کریم آپ کو ذوق والی شوق والی امی ابو کے ساتھ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ مکہ مدینے کی حاضری آپ کو عطا فرمائے. آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. مرحبا. جی عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. عدنان بھائی کچھ کلام سنا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقطعهم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل جو تیرے سے یار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در بدر یو پھرتے ہیں در بدر یو پھرتے ہیں در بدر یو پھرتے ہیں اور پھول کیا میری آنکھوں میں پھول کیا میری آنکھوں میں پھول کیا میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے پھرتے ہیں دشت طیبہ کے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج پھرتے
پھرتے ہیں مانگتے تاجدار، پھرتے ہیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، خود میں لے کر آئی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا آگ جگایا میرے کملی والے نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، فری اور خوار بنایا میرے کملی والے نے، مانگتے تاجدار، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار، پھرتے ہیں تیرے دل بہار، پھرتے ہیں سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے ہے، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے مرحبا۔ عدنان بھائی، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کلام مدنی چینل میں کون سا کلام پڑھا تھا؟ مجھے عدنان بھائی کی ایک اس ریکارڈنگ کا احوال معلوم ہے کہ جب یہ رمضان ہال بھی نہیں تھا، اچھا، یعنی یہاں آپ کو یاد ہے یہاں لوہے کا چھپرا جو لگا ہوتا تھا، تو یہاں سے گزر کے پیچھے امیر سنت سے ملاقات کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے ہم لوگ. یہاں پر ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ہم اس زمانے میں جامعہ المدینہ میں جہاں پڑھتے تھے. لائیو اجتماع نات جب ہوئی تھی، لائیو پہلی سب سے پہلی غالباً کلام پڑھا تھا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ماشاءاللہ، دل و جان ان پر نثارہ. کس طرح میں پڑھا تھا؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں،
सिपाहियों सवारा करो मेरे पलकों से अपनी बुहारा करो मेरे पलकों से अपनी बुहारा करो मैं एक जा क्या है अगर हो करो ये एक जा क्या है अगर हो करो सर सरवारा करो मैं तेरे राह पर सर सरवारा करो मैं खुदा खैर से लाए वो नूरी खुदा खैर से लाए वो या मरहबा। आगे चलते हैं, आपको एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं, शफकत मुस्तफ़ा। मरहबा मरहबा जी। हुजूर सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने गुलामों पर, अपनी उम्मत पर निहायत शफीक और रहीम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह जवानों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर शफकत फरमाते थे, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों पर भी निहायत शफीक थे और छोटे बच्चों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाते थे। एक हदीस मुबारक जिससे हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बच्चों से मोहब्बत करना, इसका बड़ा खूबसूरत वाक़या भी मालूम होता है और उसमें हमें सबक भी मिलता है कि हमें भी अपने छोटों पर और बच्चों पर रहमत और शफकत का हाथ रखना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनके साथ किसी तरह की सख्ती का रवैया पेश आने से बचना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हदीस बयान करती हैं। आप बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मोतियों का एक हार तोहफे में आया। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोतियों का हार तोहफे में भेजा, तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हार के मुतालिक एक जुमला इरशाद फरमाया लअदफ़अन्नहा इला अहब्बी अहली इलैया। माना यह है कि मैं ये हार अपने अहले बैत में से उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, जो मुझे बड़ा ही प्यार है, जो मेरा महबूब अहले बैत में से फर्द है, ये हार मैं उसको दूंगा। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमा दिया तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना आपस में ये कहने लगी कि हमें ये लगता है कि ये जो हार है ना, ये अबू कहाफा की बेटी को मिलेगा। अबू कहाफा की बेटी कौन है? हुजूर सय्यदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा भी हैं और हमारी अम्मी जान भी हैं। अज़वाज मुतहरात ने बाहम आपस में ये ख्याल किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं अपने महबूब तरीन अहले बैत के फर्द को ये हार दूंगा, तो हमें ये लगता है कि ये हार अबू कहाफा की बेटी को दिया जाएगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हार किसे दिया? हदीस में बताया गया फ़अल्लक़हा फ़ी उनुक़ि उमामता बिनती ज़ैनबा बिनती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो हार उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
गले में डाल दिया। यानी वो हार सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत सय्यदतुना उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाया, जो अभी बच्ची थी। पता ये चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कीमती तोहफा एक बच्ची पर शफकत फरमाते हुए, मोहब्बत फरमाते हुए, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासी भी हैं, उनको अता फरमाया। इसी तरह एक और हदीस मुबारक हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक है। हजरत अनस वो हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करते थे और बड़ा अरसा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी में गुजारा। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप बताते हैं कि मैंने 10 साल तक आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, हुजूर के काम किया करता था। मगर आपने इस जमाने में 10 साल का अरसा छोटा नहीं होता, कई मामलात छोटे बड़े हो जाते हैं, बच्चा बच्चा होता है, कोई ऐसा काम कि जो कहा गया वो ना हो सका या जैसा कहा वैसा ना हो सका, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप बताते हैं कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कभी भी उफ तक नहीं कहा, यानी हुजूर ने कभी भी उफ तक नहीं फरमाया, बल्कि आप मुझे प्यार से कभी कभार यूं कहा करते थे, या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। हर बंदे के दो कान होते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से खिताब करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बारहा फरमा दिया करते थे, या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। इसी तरह बड़ी मोहब्बत और निहायत शफकत का मुजाहरा करते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस छोटे से मदनी मुन्ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया करते थे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। बड़ी मोहब्बत है इस लफ्ज के अंदर, अपना बेटा कह देने के अंदर बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई और खिताबात के अंदाज बच्चों के साथ इस्तेमाल फरमाते थे कि जो बच्चों पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों का सबूत हमें मुहैया करते हैं। हमें भी चाहिए कि बच्चों पर शफकत करें, उनसे मोहब्बत का रवैया रखें। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकतों से हमें वाफर हिस्सा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी आमीन। मरहबा। और हुजूर के गुलाम को शफीक और मेहरबान तो होना चाहिए, क्या फरमाएंगे सर? हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपने तलबा पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाया करते थे, शफ़क़त फरमाया करते थे, बड़ी नरमी से पेश आया करते थे। मशहूर आलिम दीन हैं, इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। वाह, इतने बड़े इमाम हैं, मैं तो इनका वाक़या पढ़कर जो है वो हैरान रह गया। ये फरमाते हैं कि मुझे बात जल्दी समझ नहीं आती थी, मैं एक शेख के पास जाता और उनसे इल्म दीन हासिल किया करता था, और जब मुझे बात समझ में ना आती तो मैं सवाल करता, तो वो शेख जलाल में आ जाते और कहते कि तुम बहुत कम फहम हो, बहुत कुंद ज़हन हो, तुम तो कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं परेशान हो जाता और फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाता। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मुझे समझाते, मुझे समझ ना आती, मैं सवाल करता, आप फिर जवाब देते और फिर फरमाते कि सब्र करो, ये इल्म की तह तक तुम पहुंच जाओगे और कामयाब हो जाओगे। और फिर जो है वो शफकत की जो है वो इंतहा देखे, फरमाया करते कि अगर मेरे बस में होता ना तो मेरे पास जो कुछ इल्म इरफान है वो सब तेरे दिल के अंदर उतार देता। तो ये जैसे कैसी शफकत है। एक शेख वो है कि जो कह रहे कि तू समझ ही कुछ नहीं सकता, कुन ज़हन है, तुझे कोई समझ नहीं आएगी। और एक शेख जो है वो खुशखबरी भी दे रहे हैं, सब्र ज़हन की कमी है, कम ज़हन है, तो इसके बावजूद जो है वो हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो हमें भी तलबा का हौसला बुलंद करना चाहिए। सारे तलबा बहुत ज़हन नहीं होते, कुछ कम ज़हन भी होते हैं। लफ्ज़ मैंने कम ज़हन इस्तेमाल किया, कुंद ज़हन इस्तेमाल नहीं किया। और हमें भी ये ज़हन बनाना चाहिए। और हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे कि जिनको हम बहुत ज़हन फ़तीन समझते थे ना, और कहते थे कि ये हमारे दारुल के अंदर आशिकान रसूल का दारुल था, कि वो इसमें जो है वो तदरीस करेंगे और इस हमारे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, वो तो जैसे ही जो है वो फारिग हुए तो गायब ही हो गए। और जिनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, वो कम ज़हीन होते थे, कि वो कामयाब भी हुए और उन्होंने तदरीस भी की और अपने सिक्के ही बिठाए। क्या बात। तो इसलिए जो है वो किसी को ये समझना कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, निकम्मा है, ये है वो है, तो ये ज़हन नहीं बनाना चाहिए। बल्कि जिनको हम निकम्मा समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो दीन की बहुत खिदमत करने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए तलबा पर शफकत करनी चाहिए, बच्चों पर भी करना चाहिए। बच्चों को भी ये यूं नहीं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल ही जो है वो कुन ज़हन है, ऐसे समझ ही नहीं कोई आती।
ہمارے بعض جو ہے وہ گھر کی اسلامی بہنیں بھی اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں کہ جناب فلاں بچہ تو بالکل ہی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، دھیان نہیں دیتا ہے، کن ذہن ہے وغیرہ وغیرہ. بلکہ ایسے بچوں پر تو زیادہ توجہ دینی چاہیے. زیادہ توجہ دیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا بھی دل جو ہے وہ پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے گا اور پھر رب کی رحمت سے وہ کچھ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. سر اب شفقت والا انداز ہمارا ہو، جہاں اللہ رسول نے شفقت محبت نرمی کا ہمیں حکم دے رکھا ہے وہاں پر ہم شفقت محبت نرمی اپنائیں. یہ کرنے کے لیے، یہ انداز اپنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے جو جج کیا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ صحبت مل جائے نا اچھی، سمجھانے والا مل جائے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، ہم شفقت کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ بہت مشکل ہے. ہمیں جو ہے وہ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی صحبت نصیب ہوئی ہے، رب کی رحمت ہے، اور ہم نے یہ ساری باتیں انہی سے سیکھی ہیں کہ جو طلبہ کم ذہین ہوتے ہیں ان پر زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. اور ایسے واقعات موجود ہیں، اور میں نے جو دیکھا، طلبہ کو بھی دیکھا، پڑھانے کا بھی جو ہے موقع ملا کہ کچھ طلبہ ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن وہ توجہ نہیں دیتے، اور کچھ طلبہ ہوتے ہیں وہ کم ذہین ہوتے ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں. تو ان کے نمبر یا ان کی استطاعت ذہین طلبہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، نمبر بھی زیادہ لے جاتے ہیں، استطاعت بھی زیادہ حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ مجھے سبق زیادہ تیار کرنا ہے. وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، جب زیادہ محنت کرتے ہیں تو ذہینوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اور ذہین یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو بڑا ذہین ہوں، بس امتحانوں کے نزدیک تھوڑی سی کوشش کروں گا، محنت کروں گا، یاد کروں گا سبق تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور پھر جب امتحان کے قریب آتا ہے، ایک عادت جو ہے وہ، ویسے ہمارا لفظ استعمال ہر ڈرامی، تو وہ ہے کہ اس کی عادت جو ہے وہ محنت والی نہیں پڑی ہوئی ہوتی. اب جب محنت کا وقت آتا ہے تو اس کی وہی عادت عود کر جاتی ہے اور وہ محنت کرتا نہیں ہو تو امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دونوں طلبہ پر جو ہے مکمل توجہ دینی چاہیے، اور یوں صحبت ملے گی، ہماری تربیت ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ شفقت کرنے والے بن جائیں گے. یا مرحبا، اللہ ہمیں بنائے. اور والدین کو بھی جو ہے وہ شفقت کرنی چاہیے، اولاد کو بھی شفقت والا انداز والدین کے ساتھ جو ہے وہ بنانا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی. حضور نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے، اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، عنایت کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہنوں پر شفقت کریں، بہنیں بھائیوں پر شفقت کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو یہ اگر بہنوں پر شفقت کرے، سایہ دار درخت کی طرح بن جائے کہ دھوپ خود کھا رہا ہے، نیچے بیٹھنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں دے رہا ہے. تو یہ ہم اس درخت کی مثال ہماری جو ہے وہ اگر بن جائے تو یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ، ہمیں خود فائدہ ہوگا اور ہم سے وابستہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہی مزاج اسلام، تعلیمات اسلام ہے کہ ایک مومن مسلمان کو آپس میں جس طرح رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ رحماء بینہم کا حکم دیا گیا ہے. تو شفقت بھی کرنی چاہیے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، ایکسیس جب آپ کسی چیز کو اس کی بڑھا دیں گے، یعنی کسی چیز کی لمٹ جو ہونی چاہیے اس سے اگر اس کو ایکسکلیڈ کر دیں گے تو پھر کام کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو شفقت کا بھی ایک لمٹ ہے، ایک دائرہ ہے، تو اس کو بھی وہاں رکھنا ہے. اور جہاں پھر تعدیب کرنی ہے وہاں پر کیا کرنا ہے، تعدیب بھی کرنی ہے، ورنہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ کیا ہو گیا، بگڑ گیا. تو یہ بھی والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے تعدیب کیسے کرنی ہے، میں نے سمجھانا کیسے ہے، ادب کیسے سکھانا ہے، اور جو ہے نا وہ شیر کی نگاہ جو ہے وہ کیسے رکھنی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، اور شفقت میں نے کیسے کرنی ہے، یہ بھی کیا ہے، علم ہونا چاہیے. اور اللہ پاک ہمیں یہ علم رکھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بے جا لاڈ پیار جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات بگاڑ بھی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. وہ لوگ حافظ صاحب ابراہیم بھائی کہ جو شفقت سے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی آپ محبت سے بات کہہ رہے ہیں تو کیا ہے سمجھے گا نہیں. جیسے کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو سپیریئر آدمی ہے وہ آپ کو ایک بات محبت سے سمجھا رہا ہے، لیکن بندہ کیا ہے اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہے. آپ جو ہے وہ گھر میں ہے، مثال کے طور پر آپ کا جو بڑا ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، جیسے بھائی سمجھا رہا ہے، والد سمجھا رہے ہیں، امی سمجھا رہی ہیں. شفقت سے کیا ہے کوئی پرواہ نہیں کرے، اور جیسے ہی انداز بدلا تو آفس میں ہے تو آفس میں الرٹ ہو گئے، گھر میں ہے تو گھر میں جو ہے وہ الرٹ ہو گئے. کیا کہیں گے اس انداز اور مزاج کے اوپر؟ سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جو پیار اور محبت سے سمجھانے والوں کی زبان میں سمجھ جائے.
ورنہ پھر ایسے لوگوں کو یا تو زمانہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور پھر وہ جو اس وقت میں سمجھ آتی ہے نا تو وہ بڑی مہنگی سمجھ ہوتی ہے. وقت بھی سمجھا دیتا ہے، زمانہ بھی سمجھاتا ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سب، لیکن وہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی سمجھا دیتا ہے. جی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کسی بندے پر کہ اسے سمجھانے والا کوئی بندہ موجود ہے. تو آدمی کو یوں غنیمت جاننا چاہیے ایسے موقع کو یا ایسے شخص کو. آپ دیکھیں اگر ہم امیر اہل سنت کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، آج جو انکساری کے بھی پیکر ہیں، لیکن بعض وہ لوگ جو ان کے پاس آ کر خیرخواہی کی بات کرتے ہیں تو انہیں اتنا مارجن عطا فرماتے ہیں بھائی جب کبھی کوئی مسئلہ دیکھو نا تو میرے پاس بلا جھجک چلے آنا، مجھے بتانا. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جسے کوئی سمجھا رہا ہے اسے اپنا جو مزاج ہے نا وہ سمجھنے والا بنانا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی کسی اور ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب آدمی خطائیں غلطیاں کر رہا ہو اور اسے کوئی اس کے شر کی وجہ سے نہ بتائے، نہ سمجھائے یا سمجھانے کے لیے نہ آئے کہ اگر میں اس کے پاس گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ یہ جو انسان کی اس کیفیت پر جو بندہ پہنچ جاتا ہے نا کہ کوئی آدمی حق کی بات، درست بات یا اس کی غلطی بھی اسے سمجھاتے ہوئے ڈرے کہ بھئی اگر میں اس سے بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں رہتا ہے اور آخرت بھی اپنی داؤ پر لگا دیتا ہے. تو دونوں اعتبار سے جو جسے سمجھایا جا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ جو سمجھانے والا ہے اسے اپنا خیر خواہ سمجھے اور اس کی بات کو لے، اور اپنا مزاج جو ہے نا وہ ضدی اور ہٹ دھرم آدمی والا نہیں بنانا چاہیے. اداروں کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا کہ ادارے کے اندر جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے نا تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً سمجھ جائے، اور اگر نہیں سمجھتا تو پھر جو ہے وہ ادارے والے سختی کریں گے. اچھا اب بھی وہ ضد میں آ جاتا ہے، نہیں سمجھتا نا، پھر وہ ڈھیل دے دیں گے، اور پھر جیسے ہی موقع آئے گا تو اس کو پھر فراغت کا جو ہے وہ پروانہ عطا کر دیں گے کہ حضور آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہونے سے بہتر ہے نا کہ ہم خود ہی سمجھ جائے. تو آج سمجھیں گے تو پھر فراغت سے بچ جائیں گے. اور پھر جب اچھا جب آدمی ادارے کے اندر ہوتا ہے پھر بڑا وہ پھڑیاں مار رہا ہوتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میری بڑی جگہ ہے. اور جب جو ہے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کو روزگار نہیں ملتا تو پھر خود ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو بار بار بات آ رہی ہوتی ہے کہ اسی وقت سمجھ جاتا تو اچھا تھا نا. یا پھر جو ہے وہ ایک اور بھی آدمی کے اندر ایک بات آ رہی ہوتی ہے، مجھے سمجھایا کیوں نہیں گیا؟ جناب آپ کو سمجھایا گیا تھا، آپ اس وقت سمجھے ہی نہیں ہیں. جس نے آپ کو سمجھایا اس کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر جب آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے سمجھانے ہی آپ کو چھوڑ دیا. ایسی بات. تو پھر جب آپ کو فارغ کر دیا گیا اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ کو کیا کرنا ہے. ایسی بات. میں آپ کو عرض کروں چیزیں ہیں نا ان کو بندہ ساتھ لے کے چلتا ہے، بوجھ کو بندہ ساتھ لے کے زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بوجھ بن رہے ہیں یا ہم جو ہے نا جس طرح ساتھ چلنا ہے ویسے بن رہے ہیں. وہ ایک بندہ تھا ابراہیم بھائی، اس کو اس کے ادارے نے 100 نوٹسز دیے. کتنے نوٹس دیے؟ 100 نوٹس. ایسا نہیں کہ ایک ساتھ ہی 100 نوٹس دے دیے. اب نوٹس آ رہا ہے. بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی کام کے اعتبار ایک صلاحیت ہوتی ہے. اچھا صلاحیت نہ بھی ہو تو جو کام جس نے لینا ہوتا ہے وہ تھوڑا کیا کر رہا ہوتا ہے، درگزر کر رہا ہوتا ہے، لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ یوں نوٹسز جمع ہوتے گئے نا تو ان کو کسی نے کہا یار یہ آپ 100 نوٹس 120 نوٹس 125 نوٹس جمع ہو گئے. ارے نوٹس ملتے ہی رہتے ہیں. وہ پھر کیا ہوا جب نوکری ختم ہو گئی نا، فراغت کا نوٹس، جب فراغت کا نوٹس آ گیا اب وہ لگ گیا پتا کہ بھئی کیا ہے، چڑیاں کھیت کیا ہے چک گئی ہیں. تو اب کیا ہے مجھے موقع دے دیں، یہ کہتے ہیں. وہ موقع سارے کیا ہیں آپ گزار چکے ہیں، اب کیا موقع آپ کو ملنا ہے، ابھی یہ رستہ ہی ہے، اسی رستے پر آپ کو کیا ہے چلنا ہے. تو یہ نوٹس اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ بندہ کیا ہو جائے، الرٹ ہو جائے اور سمجھ جائے. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ اصل میں سلمان بھائی بعض لوگ نا ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ادارے کی یا کسی جگہ کی یا جہاں جاب کر رہے ہیں، جہاں جاب کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہیں، ہم مجبوری ہیں، ہم مجبوری بن چکے ہیں. اور
پھر جب ان کو فارغ کیا جاتا ہے پھر وہ در در کے دھکے کھاتے ہیں، پھر تکلیف میں آتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں سمجھایا جا رہا تھا اس وقت اگر ہم سمجھ جاتے تو اس طرح ہمیں در در کے دھکے نہ کھانے پڑتے، بلکہ وہ جو اللہ پاک نے ایک نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی تھی اس نعمت کی وقت پر قدر کر لینی چاہیے. درست. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے زوال سے بھی بندے کو ڈرنا چاہیے، اور ان کی ناقدری کا یہی انداز ہے کہ اسے سمجھایا جا رہا ہے، اسے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، بار بار نوٹس دلوائے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ناشکری کا ہی انداز ہے کہ اللہ پاک نے ایک اچھی جاب، اچھی جگہ عطا فرمائی ہے، لیکن حضرت جو ہے وہ اس کو نعمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ناشکری کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر زوال نعمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ بچائے، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو بات کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے کہ والدین جو بات اولاد کو سمجھا رہے ہیں اولاد کو سمجھ جانی چاہیے، اور اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی بات بتائی سمجھائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، تو اس کو بھی جو قانون و ضابطے کے حوالے سے ہے تو اس کو بھی بالکل سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح کہیں پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی بندہ زیرک آدمی ہے وہ جو دلا رہا ہے تو اس کو بھی بعض چیزوں کو بندہ کیا کرتا ہے، اور چھوڑو جی اس کی کیا ضرورت ہے، غور کر لیں. ریلیونٹ بات ہو تو اس کو لے لیں اور ارریلیونٹ ہو تو چھوڑ دیں، لیکن غور جو ہے وہ ضرور کریں کہ کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکٹ اپون، اس پر عمل کیسے کرنا ہے یا آگے کیسے بڑھنا ہے. تو سمجھانے والا کون ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھ لیں ماں باپ اگر سمجھا رہے ہیں، جتنے خیر خواہ ماں باپ ہیں اتنا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا. دوستوں کے ساتھ مل کر بندہ چوری کرتا ہے اور چھڑانے کے لیے دوست نہیں آتا، چھڑانے کے لیے پھر کون آتا ہے؟ ماں باپ ہی آتے ہیں. یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ ایک واقعہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک یوں ہی آدمی تھا، یہ یوں سمجھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہوا ایک واقعہ ہے. تو اس کو اس کے ماں باپ سمجھا رہے تھے، بیٹا یہ جن کے ساتھ تم گھوم رہے پھر رہے ہو یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے اور چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو. تو بعض اوقات اولاد سوچ رہی ہوتی ہے ارے ہم تو جو ہے نا وہ یاروں کے یار ہیں، تو دوست کیسے چھوڑ دیں، تو فرینڈ کیسے چھوڑ دیں، تو یہ کیسے کر دیں، تو وہ کیسے کر دیں، تو ان کو کیا پتا ہے، ان کا زمانہ گزر گیا ہے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو وہ پھر کیا ہوا، وہی لڑکا جس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اللیگل پریکٹسز کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنے میں مبتلا ہوا، جرم کیا، مجرم بنا. اور مجرم کو یاد رکھیے کیا ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے. پہلے ملزم بنتا ہے، ملزم سے پھر کیا بنتا ہے، جب الزام ثابت ہو جائے تو مجرم بنتا ہے، اور جب مجرم بن گیا تو اب کیا ہے، آگے سزا. رہائی نہیں ہے، آگے سزا ہے. رہائی تو بے قصور کو ملتی ہے، رہائی تو بے گناہ کو ملتی ہے. تو مجرم اگر ہے تو پھر سزا ہے. اور میں بہت یوں بولیے کہ چونکہ ایک ظاہر سی بات ہے ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو فیکٹ بیس جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی ٹوٹل پہچان کیا کر لیں، اس کی پہچان کو حذف کریں تاکہ کسی کے لیے کیا ہے کوئی پرابلم والی بات نہ بنے. تو میں بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں تو جس کمیونٹی میں جو ہمارا ہے رہن سہن، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی یوں اس طرح سے نامینیٹ ہو جائے یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہو. لیکن ہوا پھر کیا ہوا، باپ کے حالات بیچارے کے کیا تھے، اللہ اکبر. یہ نہیں بول کے مسکین بندہ جسے بولیں جسے دیکھ کے کیا ہو جائے آپ کو رحم آ جائے، یعنی رزق حلال کما رہا ہے، شریف آدمی، شریف النفس آدمی ہے، رزق حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب بچہ جو ہے جیل میں پہنچ گیا، اب ماں باپ کیا ہے، وہ مسکین آدمی اب کیا ہے، چھڑانے کے لیے کیا ہے، دھکے کھا رہا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ کاش یہ میں آپ کی بات اس وقت سمجھ لیتا اور مان لیتا. یاراں نے مروا چھڑے، یعنی یہ الفاظ تھے. بچان کون، پیچھے کون پھیر رہے، کون تکے کھا رہے، پیو ہی تکے کھا رہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو یہ وقت کی چکی میں پسنے سے بہتر ہے کہ بندہ عقل و شعور کا جو ہے وہ کام لے. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے، سرسبز پہاڑی زندگی پروگرام ریکارڈ کیا ہے. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ پن چکی جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے.
پن چکی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ لکڑی کا یوں بولے کہ اس کو ایک اوزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جسے وہ جب جہاں سے دانے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکڑی کا ہی ایک پورشن ہوتا ہے، تو اس لکڑی کے حصے کو جب لگاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو نیچے پتھر گھوم رہا ہوتا ہے اس پتھر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے، ارتعاش، وائبریشن پیدا ہوتی ہے، تو اس وائبریشن سے کیا ہوتا ہے، وہ پورا یوں بولیے لکڑی کا جو اسٹرکچر ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے، اور اس کی وائبریشن سے کیا ہوتا ہے، جو دانے ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں اور چکی کے اندر کیا ہے، گرتے ہیں، تو یوں پھر کیا ہوتا ہے، وہ پستا ہے۔ تو یوں جو اس وائبریشن کو اگر ہٹا دیا جائے نا تو چکی بھلے نیچے گھوم رہی ہے، ایک دانہ نہیں آئے گا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندے کی اٹینشن دلائی جا رہی ہوتی ہے، تو بندہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے، یعنی جب ہم نے پن چکی دیکھی تو ہم نے بھی سمجھا بھی یہ کیا ہے، اور جب آپ مدنی چینل پر پروگرام زندگی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو بعض اوقات بندہ جو چیزیں بتائی سمجھائی جا رہی ہیں ان کو سمجھا یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے اس کی کیا ضرورت ہے، ہاں اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس ہی کی وجہ سے سارا نظام کیا ہے، چل رہا ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، صبح 8 بجے بیٹھا ہوا ہے، رات کو 11 بجے جائے گا یہاں سے، حافظ صاحب وہ مکئی پیسنے کے لیے آئے ہوئے، اور کتنے بجے صبح بیٹھے، 8 بجے، اور کب ختم ہوگا رات کو، 11 بجے بندہ جائے گا، سارا دن کیا ہے، اب ادھر ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ آرڈنری سی چیزیں ہیں، لیکن وہ آرڈنری نہیں ہوتی زندگی میں۔ والدین کا کہنا بھی آرڈنری نہیں ہے، سمجھ جائیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر وقت سمجھاتے ہوئے لحاظ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں یا اس کو کیسے سمجھاؤں، وہ جب وقت اور حالات جب پیستے ہیں، جیل میں جب بندہ جاتا ہے نا، جیل میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ پھر سزائے موت کا قیدی بھی جیل میں ہی جاتا ہے، اور چور بھی کیا ہے، جیل میں ہی جاتا ہے۔ فرق کچھ زیادہ بولیے پھر آگے اتنا کہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، یہ پھر آگے ایک پوری تقسیم ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہم نے بات لی اور جو پوائنٹ لیا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ شفقت سے اگر ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں، ماں باپ سمجھا رہے ہیں تو سمجھ جائیں، ظاہر سی بات ہے سمجھنا وہی ہے جو اچھی بات ہے اسی کے سمجھنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جو ہے نا وہ کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے تو فل سٹاپ رکھیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے روک لگانی ہے، اور ایک روک لگانی ہے اس کے بعد آگے کیا ہے، آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دریا میں سے پانی چل رہا ہوتا ہے نا، ہیڈ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے تو دروازہ کیا کر دیتے ہیں، اس کا بند کر دینا، ون ٹائم کام ہے، ایک دفعہ دروازہ بند کر دینا، مجال ہے پانی گزر کے آگے چلا جائے نا۔ تو کچھ چیزوں میں کیا ہے، روک لگائیں، یہ نہیں ہوگا، اور والدین بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو اس بات کو سمجھا جائے۔ ہم کسی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہمیں رولز ریگولیشنز بتائے جا رہے ہیں، ان کو سمجھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں، اور اس انداز میں نہ آئیں کہ بندہ جو ہے نا بات کو ڈی ویلیو کر دے اور پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں شفقت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھی بات ہے اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف کا فیضان اللہ عطا فرمائے۔ جی معاف کیجیے گا سلمان بھائی، اصل میں انسان جو ہے نا وہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتا، جی، لیکن دو ٹوک حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ہم مقام پر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، اصول و ضوابط کے تحت چلیں گے تو زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے گی۔ اگر آپ بالکل اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جامعہ میں ہیں، آفس میں ہیں، تو کچھ اصولوں کو، ضوابط کو فالو تو کرنا پڑے گا۔ روڈ پر نکلیں گے تو ٹریفک کے قوانین کو تو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہی چلنے کا حکم ہے۔ ادارتی ماحول کے اندر یہ ایک خرابی، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ دوستوں کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ بگڑ جاتا ہے، غلط صحبت کی وجہ سے، اداروں میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2-4 بیٹھ گئے اور ادارے پر تنقید ہو رہی ہے، اس اصول پر تنقید ہو رہی ہے، یار یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، مرحبا، کہ جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے اور انہیں پیچھے کا پس منظر، پیچھے کی حقیقت، وہ اصول کیوں جو ہے وہ نافذ ہوا اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، اور صرف ان کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، اور دامن جھاڑ کے وہ تو چلے جائیں گے، اور یہ جو ان کی باتوں میں آ گیا، کل کو یہ کسی آزمائش میں آ گیا تو یہ پھر بھگتتا رہے گا۔ اللہ رحمت فرمائے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو اس کو ختم کرتے ہیں، بات انشاءاللہ پھر کبھی اس کو لے لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں امام یوسف کا فیضان نصیب فرمائے، علم سے بھی نوازے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جاچنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے